अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेशो क्वेश्चंस की। ये कोई भी पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस का एग्ज़ाम हो जहाँ पर मैथ का पोर्शन हो, वहाँ ये रेशो के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। आइए शुरू करते हैं। A car covers a distance of 100 km in 20 minutes. How much time it would require to cover 2500 km? तो आप ये देखें कि हमने ये सोल्यूशन इस तरह करने का, जो दो क्वांटिटीज़ का जिक्र हो रहा है, एक टाइम का हो रहा है, एक डिस्टेंस का हो रहा है, तो आपने उन दोनों को इस तरह लिख लेना है, दरमियान में नुक्ते लगा लेने हैं, रेशो के जो मार्क्स होते हैं। फिर देखें, पहली जो उसका पहला फिक्रा था कि जो कार है वो 100 किलोमीटर 20 मिनट में करती है, तो टाइम के नीचे 20 लिख दें, डिस्टेंस के नीचे 100 लिख दें। और जिस चीज़ को आपने मालूम करना है, हाउ मच टाइम, यानी कि हमने वक्त मालूम करना है, तो वो उसको हमेशा आप लेफ़्ट साइड पे रख दें। क्वेश्चन करना आसान होगा, क्योंकि टाइम मालूम करना था, इसलिए हमने टाइम को लेफ़्ट साइड पे रख दिया, डिस्टेंस को हमने राइट साइड पे लिख दिया है। तो 20 मिनट में 100 किलोमीटर करती है, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जितना टाइम लेती है उसको हम एक्स कह लेते हैं। तो एक्स में टाइम वो लेगी मसलन 2500 किलोमीटर करने में। अब हमने एक्स फाइंड आउट करना है। ये याद रखें कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसका एरो आपने हमेशा ऊपर को रखना है। तो ये देखें, मैंने एरो जो एक्स और 20 वाला, यानी टाइम हमने फाइंड करना है ना, तो टाइम वाला जो क्वांटिटी होगी उसके साथ एरो हमेशा ऊपर आएगा। दूसरी जो क्वांटिटी होगी उसका आपने कंपैरिजन करके करना है। अगर तो बराह रास्त तल्लुक़ हो, एक के बढ़ने के साथ दूसरी चीज़ बढ़े, एक के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो, तो फिर दूसरा एरो भी ऊपर को आएगा, अदरवाइज दूसरा एरो नीचे को आ जाएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लो कि इसी क्वेश्चन को, कि अगर कोई कार ज़्यादा टाइम चलेगी तो वो ज़्यादा फासला तय करेगी, अगर कोई कार कम वक्त चलेगी तो वो कम फासला तय करेगी। यानी कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसको हम बराह रास्त तल्लुक़ कहते हैं, दोनों क्वांटिटीज़ का, दोनों मकदारों का आपस में। तो जो फाइंड करनी है उसका एरो हमेशा ऊपर को होगा। तो 20 और एक्स के साथ एरो ऊपर, क्योंकि ये वक्त बढ़ने से फासला बढ़ता है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप था, इसलिए दूसरी का भी एरो ऊपर को। जिसके साथ एरो का कैप होगा ना जी आगे हल करने में, उसको बटे के आपने नीचे लिख देना। एक्स के साथ एरो का कैप नहीं है, 20 के साथ एरो का कैप है, तो एक्स बटा 20 के साथ कैप था, तो 20 को बटे के नीचे लिख दिया। अब आपने दो क्वांटिटीज हैं, इधर ही बराबर डाल लें। तो इधर कैप किसके साथ था, 100 के साथ, तो 100 को नीचे लिख दें, 2500 को ऊपर लिख दें। ये आगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये x 100 से ज़रब खा गया, x ज़रब 100 और 20 2500 से। इसका सिंपल, अगर आपको ये तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो इधर से ही आप ना x बटा 20 बराबर है 2500 बटा 100 में, ये देखें, ये नीचे सबसे नीचे 2500 बटा 100, ये 20 को उधर ले जाएं सिंपली। तो ये देखें आखिर पर आप देखें तो 20 ज़रब 2500 बटा 100 आ रहा है, या इसको इस तरह समझ ले कि 100 नीचे चला गया। सिंपल ये है कि जब आप x, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये थोड़ा से अगर आप कंफ्यूज भी हैं तो x बटा 20 बराबर है 2500 बटा 100 है, तो 20 दूसरी तरफ चला गया। तो देखें आगे दो आखिर वाली लाइन में देखें कि 20 से कट गए, और 25 को आप 20 से ज़रब दे दोगे तो ये 500 मिनट आ जाएगा। सिंपली ये याद रखने का, डायरेक्ट रिलेशनशिप में आपने एरोज ऊपर को करने हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो रिलेशंस हैं उनमें जो मालूम करना है वो तो एरो हमेशा ऊपर होगा, लेकिन दूसरा जो एरो होगा वो डाउन होगा, और जिसके साथ कैप होगी वो नीचे को होगा। ये एक कुलिया सा है मैंने बनाया हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है, जो रिलेशन ज़्यादा दो ही होते हैं, एक टाइम और स्पीड का। ये मैंने लेफ्ट साइड बॉटम पे लिखा हुआ है कि अगर किसी मसलन कार की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो किसी जगह पर पहुंचने में कम वक्त लेगी, और अगर किसी कार या किसी गाड़ी की स्पीड कम होगी तो वो किसी जगह पर पहुंचने में वक्त ज़्यादा लेगी। इसी तरह मैन और डेज का होता है, अगर कोई आदमी एक काम, अगर 10 आदमी एक काम 5 दिन में करते हैं
تو اگر آدمی بڑھا دیں گے تو دن کم لگیں گے، اگر آدمی کم ہوں گے تو دن زیادہ لگیں گے. ان دو کو چھوڑ کے تقریباً جو زیادہ ریلیشنز ہوتے ہیں وہ براہ راست ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری بڑھتی ہے، ایک چیز کے کم ہونے سے دوسری چیز کم ہوتی ہے. یہ تھا براہ راست تعلق کی مثال. اب ہم جاتے ہیں انورسلی پروپورشنل ریلیشن شپ کی مثال میں. یہ دیکھیں 20 people perform a task in 100 days. How many days will be observed by people by 50 people against the same task. اسی ٹاسک کو وہ جو ہے نا وہ 50 لوگ جو ہیں وہ کتنے دن میں کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ معلوم کیا کرنا ہے، دن معلوم کرنے. تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چیز معلوم کرنی ہے اس کو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ لکھنا ہے. ڈیز ہم نے لیفٹ سائڈ پہ لکھ دیے، اور جو کہ معلوم ڈیز کرنے اس کا ایرو ہمیشہ آپ نے اوپر کو رکھنا ہے، یعنی کہ ہمیشہ اوپر کو رکھنا ہے. ایکس تو 100 دن لیتے ہیں 20 بندے، تو کتنے دن ایکس آپ نے کر لینا ہے، اور 50 لوگ کتنے دن لیں گے. تو 50 میں نے لکھ دیا. اب ایکس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کے ساتھ کیپ ہوگی نا وہ بٹے کے نیچے جائے گا. تو 100 کے ساتھ کیپ ہے تو 100 بٹے کے نیچے چلا گیا. تو ایکس یہ برابر درمیان میں لکھ لیں، ایکس بٹا 100 برابر ہے 20/50، کیونکہ ادھر جو ہے وہ 50 کے ساتھ کیپ ہے تو 50 نیچے آئے گا. وہی جو میں نے ادھر لیفٹ سائڈ پہ نیچے لکھا ہوگا مین اور ڈیز کا. آپ دیکھیں نا کہ آدمی اگر زیادہ ہوں تو ایک جو پرٹیکولر ٹاسک ہے وہ کم دنوں میں ہو جاتا ہے، اور اگر بندے کم ہوں تو وہ دن زیادہ لگتے ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں انورسلی پروپورشنل ریلیشن شپ. تو اس میں ایرو ڈاؤن جائے گا. جس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ ڈیز آپ نے معلوم کرنے تو ان کا ایرو ہمیشہ اوپر کو جائے گا. باقی جو پیپل تھے ان کا وہ ڈاؤن چلا گیا. تو ایکس کے نیچے 100 آ گیا کیونکہ 100 کے ساتھ کیپ تھا، اور ادھر 50 کے ساتھ کیپ تھا. تو یہ 100 کو دوسری طرف لکھ دیں. یہ سیکنڈ لائن میں آپ دیکھ لوں اگر آپ کو سمجھ نہیں. یہ تو کراس ملٹیپلیکیشن ہوئی ہے، 50 ضرب ایکس ضرب 50، 100 ضرب 20، اور پھر 50 نیچے چلا گیا. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو یہ ایکس بٹا 100 برابر ہے 20/50 کہ یہ جو 100 ہے نا، کیونکہ آپ نے صرف فائنڈ کرنا ہوتا ہے بیٹا بائی ایکس. تو ایکس کے ساتھ نیچے 100 لکھا ہوا، یہ ادھر ڈیوائڈ ہو رہا ہے تو ادھر جا کے ملٹیپلائی کر جائے گا. یہ دیکھ سیکنڈ لاسٹ لائن میں 100 ضرب 20/50، تو 50 2 بار 100 اور 2 ضرب 20 آ گیا، 2 20 بار 40. تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. یہ میں نے ڈائریکٹ ریلیشن شپ کی مثال سے آپ کو سمجھا دیا. یہ ریشو کوسچن یہ انورسلی پروپورشنل کے حساب سے اب میں نے آپ کو سمجھا دیا. تو آگے ہم چلتے ہیں، ایک اور مثال اس کی دیکھتے ہیں کہ 30 جو مستری ہیں وہ 400 میٹر لمبی دیوار 60 دنوں میں بناتے ہیں. تو اس کو اگر 60 مستری 800 میٹر دیوار کتنے دنوں میں بنائیں گے. تو دیکھیں ہم نے دن فائنڈ کرنے. دن کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ لیفٹ پہ لکھ دینا ہے. وہاں پہ ابھی تک 2 کوانٹیٹیز کا پچھلے کویسچنز میں ذکر تھا، لیکن اس کویسچنز میں میں نے 3 کوانٹیٹیز کو لکھ دیا، کیونکہ کئی دفعہ کویسچنز 3 کوانٹیٹی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیز ایک مستری کی بات ہے، میسنز کی، تو میسنز، اور آگے ہے لینتھ آف وال. تو پہلا جو سنٹینس تھا وہ کیا تھا کہ 30 آدمی، تو میسنز کی جگہ میں نے 30 لکھ دیا کیونکہ ڈیز فائنڈ کرنے ہیں، اس لیے اس کو میں نے ڈیز کو لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہے. تو 30 مستری 400 میٹر جو دیوار ہے وہ 60 دنوں میں مکمل کرتے ہیں. تو میں نے وہ لکھ دیا 30 ریشو 400 اور پھر 2 نقطے لگا کے یہ 60. اب یہ کویسچن کا اگلا حصہ کیا ہے کہ 60 جو مستری، اب پہلے 30 تھے اب 60 ہو گئے مستری 60 جو ہیں 800 میٹر. تو میں نے پھر 800 لینتھ آف وال کے نیچے لکھ دیا، 60 30 کے نیچے لکھ دیا، اور پھر ایکس کے کتنے دن لگیں گے جو فائنڈ کرنا. فائنڈ آپ نے کیا کرنا تھا؟ دن. تو یہ دن ہمیشہ اوپر کو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے یہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو مقدار معلوم کرنی ہے اس کا ایرو ہمیشہ اوپر کو لگانا ہے. تو یہ دیکھیں 60 کے ایکس کے ساتھ آپ نے اوپر کو ایرو لگا دیا. اور میسن دن اور آدمی، میسن مستری آدمی، یعنی کہ اگر مستری زیادہ ہوں گے تو دن کم لگیں گے دیوار بنانے میں، اور اگر مستری کم ہوں گے کہ نیچرل سا فنامنا ہے، تو اگر مستری کم ہوں گے تو دن زیادہ لگیں گے، اگر مستری زیادہ ہوں گے تو دن کم لگیں گے. تو اس لیے اس کا ایرو ڈاؤن جانا تھا. تو جیسا کہ ڈیز کا ایرو اپ تھا تو اس کا ڈاؤن چلا گیا.
اس کے آگے لینتھ آف وال میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائم، سپیڈ اور ڈیز میسنز کے علاوہ نارملی جو ہے وہ سارے ڈائریکٹ ریلیشن ہوتے ہیں. اس کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ اگر دن زیادہ مستری کام کریں تو زیادہ لمبی دیوار بنتی ہے، اور مستری دن کم لگیں تو اگر ایک مستری ہے وہ 5 دن کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ 100 میٹر دیوار بنائے، اور اگر وہ 20 دن کام کرے گا تو ڈیفینیٹلی اگر دن بڑھیں گے تو وہ دیوار کی لمبائی بھی بڑھے گی. تو اس لیے اس کا جو ریلیشن ہے جس چیز سے ہم نے اس کا کمپیرزن کر رہے ہیں وہ معلوم کردہ شے سے ہی ہم نے کرنا ہوتا ہے نا. تو معلوم کردہ شے ادھر دن تھے تو اس لیے اس کا ایرو بھی اپ آیا. تو x/60 آپ برابر ادھر ہی ڈال لینی. آگے 30 کیپ ہے 60 کے ساتھ تو 30/60 برابر ہے ضرب اس میں ڈالنی ہے ضرب، کیونکہ یہ 3 کوانٹیٹیز ہیں. پہلی کوانٹیٹی کے بعد برابر اور اگلی دونوں میں ہم نے ضرب لگا دینی ہے. تو ادھر 800 جو ہے وہ اوپر آئے گا اور کیپ کس کے ساتھ آئے گی 400، کیونکہ ایرو کی جو کیپ ہے وہ 400 کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. تو 800/400. اور اس کو میں نے اس پچھلے سوالوں کے جو ہے وہ اگینسٹ اس میں نے آپ کو 1 سٹیپ ہی کر دیا. کوئی ایکس کے ساتھ 60 ہے تو 60 تقسیم کر رہا ہے تو دوسری طرف 60 لے جائیں. تو یہ دیکھیں 60 سے کٹ گیا 400، 2 بار 800 اور 2 30 بار 60، تو 60 دنوں میں یہ کرے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک یہ سمجھ آ گئی ہے. تھوڑی سی آپ پریکٹس کرو گے تو یہ مزید سمجھ آ جائے گا. اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال کہ ان اے بیگ آف ریڈ اینڈ گرین سویٹس the ratio of red to green sweets is 3:4. If the bag contains 120 green sweets, how many red sweets are there? تو دیکھیں اس میں پھر 2 چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، ریڈ اور گرین. تو معلوم ہم نے کرنی ہے ریڈ سویٹس. تو ریڈ سویٹس کو ہم نے لیفٹ سائڈ پہ لکھ دیا. تو پہلا جو 2 تھا مکسچر اس میں 3 دیکھیں ریڈ تھیں اور جو ریشو ہے اور 4 گرین تھی. تو اب وہ کہہ رہا ہے ایک بیگ میں 120 ہیں تو 120 کی جگہ ہم نے گرین سویٹس کی نیچے 120 لکھ دیا اور دوسری کے نیچے ہم نے ایکس لکھ دیا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے نا وہ ایرو ہمیشہ اوپر کو لگے گا. تو ہم نے ایرو اوپر کو لگا دیا. اور دوسرا اس سے کمپیرزن کر لیں کہ اگر دیکھیں نا ایک مکسچر ہے، اگر ریڈ سویٹس زیادہ ہوں گی تو گرین سویٹس بھی زیادہ ہوں گی، اور اگر مکسچر ہی چھوٹا ہے ریڈ سویٹس کم ہے تو گرین سویٹس بھی کم ہوں گی. تو یہ بھی ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. تو x/3 کیونکہ کیپ کس کے ساتھ ہے 3 کے ساتھ، تو x/3 برابر ہے 120، کیونکہ اس میں 2 ہی ادھر ہی برابر لگائیں اور آگے تو کوئی ہے نہیں. 120/4 تو 3 ادھر ڈیوائڈ ہو رہا ہے، ادھر ملٹیپلائی سمپلی ادھر ملٹیپلائی کر دیں. تو 4 3 بار 12 اور 0 اور 30 3 بار 90. تو یہ 90 آ جائے گا کہ ریڈ جو سویٹس تھیں وہ 90 تھیں. میں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو کویسچنز ہر پیپر میں آتے ہیں ان کا آپ کو ایک کمپلیٹ سا اور مختصر سا، تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور کمپریہنسو طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ میں ایرو اوپر ہوں گے اور جس کے ساتھ ایرو ہوگا وہ بٹے کے نیچے جائے گا. انورسری پروپورشن زیادہ تر 2 ہی تعلق ہیں، ایک ٹائم اور سپیڈ کا اور ایک مین اور ڈیز کا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی سوال آپ کو آ جاتا ہے یا لائک 100 آدمی جو ہیں وہ 500 گیندیں تیار کرتے ہیں، اتنے آدمی کتنی گیندیں تیار کریں گے، تو یہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوگا. یعنی کہ اسی کلیے سے آپ یہ 2 کوانٹٹی کا کر کے آپ بڑی آسانی سے یہ سوال کر سکتے ہو. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو ویری مچ.